تیرے درد سے شناسائی از قلم صبا مغل۔ سعد کے ہاتھوں کی گرفت نور کے چہرے پر ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی باریک بوندیں نمودار ہوئیں اور وہ چند لمحے پہلے والا رومانوی شخص کہیں کھو گیا۔ نور نے اس کی بوکھلاہٹ کو بھانپ لیا تھا۔ اس کا شک اب ایک ایسی آگ میں بدل رہا تھا جو اسے اندر ہی اندر جھلسا رہی تھی۔ وہ تو تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ بس ایک پرانی جان پہچان ہے۔ سعد نے نظریں چراتے ہوئے الفاظ جوڑنے کی کوشش کی۔ نور نے ایک زوردار جھٹکے سے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا اور حقارت سے ہنسی۔ جان پہچان؟ سعد، آپ کا دوست جس لہجے میں اس کا پوچھ رہا تھا وہ کسی جان پہچان کا لہجہ نہیں تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے کہ میں گھر میں آپ کی ماں کی خدمت کرتی رہوں گی اور آپ باہر ان جیسی عورتوں کے ساتھ رنگ رلیاں بناتے پھریں گے؟ سعد نے اسے خاموش کرانے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ نور، زبان سنبھال کر بات کرو، مجھے عورت کا یہ انداز بالکل پسند نہیں ہے، سمجھی؟ کیوں سنبھالو زبان؟ نور کا لہجہ اب بلند اور زہریلا ہو چکا تھا۔ اب میں آ چکی ہوں آپ کی زندگی میں تو بہتر ہوگا کہ ایسی گرل فرینڈز اور آوارہ عورتوں کا چکر آپ چھوڑ دیں۔ مجھے اپنی عزت پیاری ہے، میں کسی ایسی ویسی عورت کا سایہ بھی اپنے رشتے پر برداشت نہیں کروں گی۔ نور کے اندر کی عورت اس وقت شدید عدم تحفظ کا شکار تھی۔ اس نے غصے کے عالم میں وہ لفظ کہہ دیا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آخر اس طوائف میں ایسا ہے کیا جو آپ اسے USA میں اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ لفظ طوائف کمرے کی فضا میں کسی دھماکے کی طرح گونجا۔ سعد کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ نور اپنی بات مکمل کرتی، سعد کا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک بھرپور تھپڑ نور کے گال پر رسید ہوا تھا۔ تھپڑ کی گونج کے ساتھ ہی نور کا سر ایک طرف جھک گیا اور وہ ساکت رہ گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف سعد کے تیز سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سعد نے غصے سے کانپتی آواز میں نور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، دوبارہ یہ لفظ اپنی زبان پر مت لانا نور، وہ کوئی ایسی ویسی عورت نہیں ہے، وہ بیوی ہے میری۔ نتاشا میری پہلی بیوی اور میرا پہلا پیار ہے۔ نور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس سمجھوتے کو وہ اپنی جیت سمجھ رہی تھی وہ ایک پل میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا سراب بن کر سامنے کھڑا تھا۔ اس کے گال پر پڑنے والے تھپڑ کی تپش اب اس کے پورے وجود میں پھیل رہی تھی۔ سعد قریشی اچھا آدمی نہیں ہے نور آپی کے لیے۔ میں جانتی ہوں USA میں اس کی آلریڈی بیوی ہے نتاشا ملک، جس کی ساری عمر USA میں گزری ہے۔ بے انتہا مغرور لڑکی ہے۔ اسے ذرا سا شک گزرا سعد قریشی پاکستان میں ماں کے لیے ایک اور شادی کر کے بیٹھا ہے، وہ قیامت برپا کر دے گی۔ تم نہیں جانتے، میں اسے جانتی ہوں۔ ایک بزنس مرجر میں نتاشا ملک سے مل چکی ہوں۔ ماہین نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ساری بات بتائی تھی شانی کو۔ شانی بھی فکر مند ہوا تھا، کیا پتا نور کو یہ سب معلوم ہو، یا پھر نتاشا نے خود اجازت دی ہو اس شادی کی۔ تو میں نہیں مان سکتی نتاشا نے خود اجازت دی ہو۔ سعد کو، ماہین ہمارا بولنا ٹھیک نہیں ہے، تم کہو تو ارمان کو بتا دیتے ہیں، اس سے زیادہ ہم انوالومنٹ نہیں کر سکتے۔ نور کے معاملے میں ویسے جس طرح نور آپی اچانک آئی تھی، مجھے تو لگا وہ شاید نتاشا کا نام سن چکی ہے، پر جس طرح وہ کمپوز ہو کر کھڑی تھی کچھ سمجھ نہ آیا تھا اس نے کچھ سنا بھی ہے یا نہیں۔ شانی راستے پر نظر جماتا ہوا بولا، کیا واقعی نور تم سے اجنبی بن کر ملی؟ شانی کا انداز سوالیہ تھا۔ بتایا تو آپ کو، ماہین نے عزلی نرم لہجے میں کہا تھا۔ تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے اس کی اتنی اپنی بننے کی؟ تم بھی اجنبی بن جاؤ۔ سوری شانی، میں نہیں بن سکتی اجنبی، ایٹ لیسٹ وہ ہماری کزن ہے اور میں ان کا برا کبھی بھی سوچ نہیں سکتی۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یہ کہاوت مجھے زہر لگتی ہے، اس لیے بتانا میرا کام ہے، آگے یہ سب برداشت کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے۔ شانی نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، تمہیں کچھ کہنا ماہی بیکار ہے، تم وہی کرو گی جو تمہارا دل چاہتا ہے، اس لیے جو دل چاہے وہ کرو، پر پلیز اپنی صحت کا خیال لازمی کرنا۔ اس وقت میں تمہیں کسی سٹریس کا حصہ نہیں بنانا چاہتا۔ شانی کا اشارہ اس کی پریگننسی کی طرف تھا۔ اتنے وقت کے بعد ان دونوں نے ایک اور بیبی پلان کیا تھا، اس لیے شانی پہلے سے زیادہ اس کا خیال کر رہا تھا۔ ابھی اس کے شروع کے منتھس تھے۔ ڈونٹ وری شانی، میں اپنا خیال رکھوں گی، اور پلیز آپ ناراض نہ ہوں۔ ارمان یا شاہدہ پپو کو بتا دیتے ہیں، پھر جو وہ کرے، ایٹ لیسٹ ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں۔ ماہین کی فکر مندی دیکھتے ہوئے شانی نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں ماہی، جو بھی تم کرو گی صحیح کرو گی، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔
تھینک یو شانی، اور وہ اس کے بازو پر سر رکھ گئی اور وہ بولا یو ویلکم مائی جان، اپنے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھتا اور مسکرا کر راستے پر اپنی نظریں جما گیا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو نہیں غصے کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ جس چہرے پر تھوڑی دیر پہلے نخرہ اور مان تھا، وہاں اب کرب اور نفرت کی گہری لکیریں تھیں۔ میں یہاں ایک پل نہیں رہوں گی سعد قریشی۔ آپ نے آپ نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا اور اوپر سے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ نور نے دھڑا دھڑ الماری سے اپنے کپڑے نکال کر بیڈ پر پڑے بیگ میں ٹھونسنا شروع کیے۔ اس کے ہاتھ غصے سے کانپ رہے تھے۔ سعد جو اب تک پچھتاوے اور غصے کی کیفیت میں تھا، نور کا یہ رد عمل دیکھ کر مزید تپ گیا۔ نور، پاگل مت بنو، رات کے اس پہر کہاں جاؤ گی؟ بیٹھ کر میری بات سنو۔ نتاشا وہاں رہتی ہے، تم یہاں ہو۔ میری زندگی میں دونوں کی جگہ الگ ہے۔ میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں رہی آپ کے ساتھ قریشی۔ نور نے بیگ کی زپ بند کی اور اسے گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ آپ نے کیا سوچا تھا؟ میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں تو خاموشی سے آپ کی ہر زیادتی برداشت کر لوں گی؟ آپ کی ایک بیوی مر چکی ہوتی اور آپ کے بچے ہوتے، تب بھی آپ کی دوسری بیوی بن کر رہ لیتی؟ پر اس طرح دوسری بیوی ہونے کا داغ لے کر گھٹن میں جیتی رہوں گی میں؟ کبھی نہیں۔ سعد نے اس کا راستہ روکا، مگر نور نے اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا۔ سعد کی برداشت کا بندھن اب ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے نور کے ہاتھ سے بیگ چھینا اور اسے کمرے کے دوسرے کونے میں دے مارا۔ بیگ کھل گیا اور نور کے کپڑے فرش پر بکھر گئے تھے۔ بہت ہوا تمہارا یہ ڈرامہ۔ سعد کی آواز گرجدار تھی، جس میں ایک صفاق قسم کی حاکمیت تھی۔ میں نے تم سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تم مجھے دھوکہ دو۔ میں نے سوچا تھا ایک طلاق یافتہ عورت ہے، اسے گھر ملے گا، عزت ملے گی تو یہ شکر گزار رہے گی، زیادہ چون چرا نہیں کرے گی، مگر تمہارے تیور تو آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ نور نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر حیرت سے کہا، عزت مانگی تھی میں نے، خیرات نہیں، ہٹے میرے راستے سے۔ نور بغیر سامان کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نور سیڑھیاں اتر کر مین گیٹ کی طرف بڑھی، جہاں گارڈز الرٹ کھڑے تھے۔ گیٹ کھولو، نور نے گارڈز کو حکم دیا، مگر گارڈز نے بے بسی سے سامنے اوپر گیلری کی طرف سعد کو دیکھا۔ ایک قدم بھی باہر نہیں نکالنے دینا ہے اپنی میم کو۔ سعد نے اوپر گیلری سے دھاڑ کر کہا، اور سنو، لان میں کتے چھوڑ دو، اس گھر کی حد پار کرنے کا یہ سوچ بھی نہ سکے۔ پہرے اتنے سخت ہونے چاہیے کہ اگر یہ باہر نکلنے کی کوشش کرے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ انجام کیا ہوگا، اور اگر یہ نکلنے میں کامیاب ہوئی تو تم لوگ تیار رہنا اپنے انجام کو۔ نور کے قدم وہیں رک گئے۔ باہر لان میں خطرناک کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سعد نے اپنا دوسرا روپ دکھا دیا تھا۔ وہ شخص جو اب تک محبت کی باتیں کر رہا تھا، اب ایک ایسا شکاری بن چکا تھا جس نے نور کو ایک سنہرے پنجرے میں قید رکھنے کا فیصلہ لمحوں میں کر لیا تھا۔ نور نے مڑ کر سعد کو دیکھا، جو اوپر کھڑا فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم میری مرضی کے بغیر اس گھر کی دیوار بھی پار نہیں کر سکتی نور۔ اب تمہیں اس سچ کے ساتھ یہاں رہنا ہوگا، میری بیوی بن کر۔ سعد کا انداز دو ٹوک تھا۔ شرافت سے اندر آ جاؤ نور، اور سب سے پہلے اپنا حلیہ درست کرو، یہاں آ کر، سمجھی؟ یہ میرا حکم ہے۔ پلیز خدا کے واسطے دروازہ کھولے، مجھے جانے دیں۔ نور نے ہاتھ جوڑے گارڈز کے سامنے۔ میم، خدا کا واسطہ ہے، ہمیں سر کے قہر سے بچا لیں۔ اگر آپ پر رحم کیا تو ہمارے لیے عذاب کھڑا کر دے گا ہمارا باس۔ ہم پر رحم کھائیں، واپس چلی جائیں۔ ان کے جڑے ہاتھ اور گھبراہٹ بھرا انداز نور کو اچھی طرح باور کروا رہا تھا۔ سعد قریشی جو دکھتا ہے ایسا ہے نہیں، جو اسے سمجھتی تھی ویسا وہ بالکل نہیں تھا۔ اگلے پل گارڈز نے مالک کا حکم مان کر کتے چھوڑ دینے لان میں۔ نور ایک دم گھبرا گئی کتوں کے بھونکنے سے۔ وہ جو پیچھے ہوتی جا رہی تھی اچانک کسی کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ بس جانم، اور نہیں، ورنہ ان بھوکے کتوں کا ناشتہ بن جاؤ گی۔ شاباش، اندر چلو۔ سعد اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، اپنے گھر، نور نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی جلدی نہیں، آئی میری مرضی سے ہو تو جاؤ گی بھی میری مرضی سے، وہ حکمیہ لہجے میں کہتا ہوا اسے بازو سے دبوچ کر اندر کی طرف لے گیا، جو نہیں نہیں بولے جا رہی تھی۔ ابھی تو تمہیں اس حلیے میں باہر نکلنے کی بھی سزا دینی ہے مسز سعد۔ اب کہ وہ اسے گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا، سیدھا کمرے میں پھینکا اور دروازہ لاک کر کے گیا تھا۔ اگلے پل اس کی نظر اپنے ٹوٹے ہوئے موبائل پر پڑی تھی۔ فون کا کنیکشن بھی ٹوٹا پڑا تھا۔ اتنی دیر میں کیا سے کیا ہو گیا نور کی زندگی میں؟ وہ بے ہوش ہو گئی تھی صدمے سے، پر بے ہوشی سے پہلے جو آخری چہرہ اس کی نظروں میں آیا تھا وہ ذیشان تھا۔
شاید سعد کی دوسری شادی سے زیادہ اسے اذیت اس کے اتنے سخت رویوں نے دی تھی۔ نور کا واسطہ سعد سے پہلے تو بس ایک مرد سے بڑا تھا، ذیشان۔ ذیشان جیسا مرد جو بیوی کی ڈانٹ سن لیتا، ہر بات برداشت کر لیتا، پر عورت کی عزت کرنا بخوبی جانتا تھا۔ شاہدہ پھپھو کا رو رو کر برا حال تھا۔ ارمان کچھ کرو، نور سے رابطہ کرو، میری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہوا ہے۔ امی ریلیکس ہو جائیں پلیز، میں آپ ہی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کا نمبر بن جا رہا ہے۔ میں ان کے گھر بھی گیا تھا جہاں سے پتا چلا کہ وہ سعد سر کے ساتھ سنگاپور گئی ہیں۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ ارمان بے انتہا پریشان تھا اس سچویشن کو لے کر۔ سعد سر نے اسے منع کیا تھا کہ آفس میں یہ بات نہ کھلے کہ تم میرے سالے ہو، ورنہ تمہاری کامیابی کا کریڈٹ یہ رشتہ لے جائے گا اور آفس کا ماحول الگ ڈسٹرب ہوگا۔ سعد سر کے اس انداز نے اسے مطمئن کر دیا تھا اور اس نے وہی کیا جو انہوں نے کہا تھا۔ اس نے کسی کو خبر نہ لگنے دی کہ سر کی شادی اس کی بڑی بہن نور سے ہوئی ہے۔ جیسے تیسے ماں کو تھوڑا کھانا کھلایا، پھر ان کو آرام کی گولی کھلا کر روم میں لے آیا تھا، اور کچھ دیر بعد اس کی بیوی تانیہ روم میں آ کر بولی، پہلے ہی اتنا مشکل سے نور آپی کی شادی ہوئی ہے، کیا دوبارہ تم لوگ ان کی شادی تڑواؤ گے؟ تانیہ نے خراب موڈ کے ساتھ کہا تھا۔ اس کی شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے اور وہ اپنی گھر گھرستی سے بہت خوش تھی، اور 10 دن پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس بات نے اس کے پیر اور مضبوط کر دیے تھے، اس لیے اس وقت بھی وہ ارمان کو تیور دکھا رہی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا تو نہیں کریں گے، ارمان نے جلدی سے کہا تھا، جس پر تانیہ نے تند لہجے میں پوچھا، تو پھر کیوں اتنا تماشا بنایا ہوا ہے؟ نور آپی کچھ کہیں تو پھر سوچئے گا کیا کرنا ہے۔ فی الحال مجھے سکون کی ضرورت ہے، اگر یہی تماشا کرنا ہے گھر میں تو پھر میں میکے چلی جاتی ہوں۔ تانیہ، مجھے اور امی کو تمہاری ضرورت ہے اس وقت، اور تم ایسا کرو گے میرے ساتھ؟ ارمان محبت سے بول کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری بات صاف سن لیں، اگر یہ سب کرنے سے آپ کی نوکری چلے گی تو آپ کو اندازہ ہے یہ گھر کیسے چلے گا؟ اور اوپر سے آنے والا ہمارا بچہ، اس کا کیا ہوگا؟ بہتر یہ ہے کہ نور آپی کو اپنے معاملات کو خود دیکھنے دیں۔ اگر نور آپی یہاں آئیں، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، سمجھے آپ؟ یار، کیا باتیں لے کر تم بیٹھ گئی ہو؟ چلو آرام کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ارمان نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا تھا تانیہ سے، جس پر وہ نخریلے لہجے میں بولی، میرے سر میں بہت درد ہے ارمان۔ تو میں کس لیے ہوں؟ میں ابھی تمہارا سر دبا دیتا ہوں یار۔ اگلے پل وہ اپنی بہن کا غم بھلائے اپنی بیوی کی تیمارداری میں مصروف ہو گیا تھا، اور تانیہ نخریلے انداز میں اس سے اپنے نخرے اٹھوا رہی تھی۔ شاید زندگی کی حقیقت یہی ہے، بھائی شادی کے بعد بہن سے زیادہ بیوی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اگر نور کا باپ زندہ ہوتا تو شاید حالات مختلف ہوتے، پر اس کے باپ کو گزرے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ جنید شاہ، دیکھ لو، تمہارا دوست سعد قریشی صحیح بندہ نہیں ہے، دیکھ لو اس قدر چالاکی سے وہ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنا چاہتا تھا میرے بزنس میں انویسٹ کر کے۔ شکر ہے میں نے آفر قبول نہ کی۔ ماہین نے اسے ثبوت دکھائے تھے۔ یقین نہیں آتا کہ اتنا گھٹیا بندہ ہو سکتا ہے۔ یونی کے وقت ہماری دوستی ہوئی تھی، پاس آؤٹ کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے تھے، مجھے اندازہ نہ تھا یہ سب کرے گا۔ بہرحال میں تو اسے اس دن سے اوائڈ کر رہا ہوں جب سے پتا چلا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو دھوکہ دیا ہے، یہاں ایک اور شادی کر کے۔ ویسے تمہاری کزن نے کوئی ایکشن نہیں لیا یہ سب جاننے کے بعد؟ جنید نے حیرت سے پوچھا۔ ہم جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ شانی نے پوچھا تھا پپو سے کسی مدد کی ضرورت ہو، پر انہوں نے کہا کہ فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم اور کیا ہی کر سکتے ہیں۔ ماہین نے افسوس سے کہا تھا۔ جنید خود بھی کیا ایک دفعہ صادقہ پوچھنے اس کے گھر تاکہ نور کا حال احوال پوچھ سکے، پر وہاں کی اتنی زیادہ سیکیورٹی نے اسے حیران کیا۔ اوپر سے جب اس نے صادقہ پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی ماں اور بیوی کو لے کر فی الحال سنگاپور گیا ہے۔ یہ اس نے ذیشان کے کہنے پر کیا تھا۔ جنید نے اپنی طرف سے مشورہ دیا کہ وہ پولیس سے بھی مدد لے سکتے ہیں اگر آفندیز چاہیں، جس پر ذیشان نے سہولت سے کہا یہ کوئی بھی ایکشن نہیں لے سکتا جب تک ارمان نہ بولے۔ یہ تو میں اپنی طرف سے کر رہا تھا تاکہ نور کا پتہ چلے کہ وہ کیسی ہے۔ بہرحال لگتا ہے واقعی وہ لوگ فورن گئے ہوئے ہیں، میں نے آفس سے بھی پتہ کیا تھا۔ کچھ وقت بعد ماہین اپنے آفس میں بیٹھی لیپ ٹاپ کو گھور رہی تھی۔ آج پورا دن جنید شاہ نے اسے گمسم پایا تھا، وہ ذہنی طور پر غیر حاضر تھی، یہ بات شدت سے محسوس کی تھی جنید شاہ نے۔ آئی تھنک تم گھر چلی جاؤ ماہین، یہ کہو تو ذیشان کو بلاؤں؟ جنید شاہ کی بات پر چونک کر سر اٹھایا ماہین نے۔ نہیں، مجھے ابھی کام ہے، شانی سے کچھ مت کہنا، وہ سارے کام چھوڑ کر آ جائے گا یہاں، اوپر سے اس کی بیک ٹو بیک 4 میٹنگز ہیں۔ جنید
ماہین نے کہا فکر سے۔ اس کی بات پر جنید شاہ مسکرایا۔ بیوی ہو تو ایسی ورنہ نہ ہو، اس نے کہا لگایا۔ جنید شاہ، وہ تنبیہی انداز میں بولی تھی، یقین کرو تم مجھے ہمیشہ حیران کرتی رہتی ہو، اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ ذیشان کے بھی کئی کام تم نے سنبھالے ہوئے ہیں، تھکتی نہیں اتنا کام کر کے؟ پھر گھر اور بچے بھی تمہارے فوکس میں رہتے ہیں۔ وہ مسکرا کر کھلے دل سے اسے سراہ رہا تھا، وہ بس اسے گھورے ہی جا رہی تھی، جبکہ جنید شاہ چند لمحے چپ ہو کر دوبارہ بولا، ذیشان کو سیکٹری تک رکھنے کی نہیں دیتی تم، ظالم عورت، بندہ ذرا ادھر ادھر بھی تاک جھانک لے، میری یار کو تو اتنی رعایت بھی نہیں دیتی تم۔ جنید نے اسے اریٹیٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ بے ساختہ وہ ہنسی اس کے انداز پر اور بولی، تو بس اتنا تمہارا دوست خود نہیں رکھتا سیکٹری؟ وہ خود چاہتا ہے اس کی میٹنگز کا شیڈول میں سیٹ کروں۔ اس سے پہلے کہ جنید شاہ مشرارتی انداز میں کچھ اور کہتا، اسی وقت ذیشان داخل ہوا اور بولا، یہ بالکل سچ ہے جنید شاہ، شانی کچھ بھی نہیں اپنی ماہی کے بغیر۔ اچانک ذیشان آ کر ماہین اور جنید شاہ کو چونکا گیا۔ وہ سیدھا ماہین کی طرف گیا اور اس کا ہاتھ تھام گیا اور تڑپ کر بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے جیسے جنید نے بتایا میں سب کام چھوڑ کر آیا ہوں ماہی جان۔ میں ٹھیک ہوں شانی، ماہی نے جنید کو آنکھیں دکھائیں، جبکہ جنید شاہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھمانے لگا اس کی گھوری کو اگنور کرنے کے لیے۔ ماہی نے نرمی سے اس کے ہاتھ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا، کیونکہ اسے جنید شاہ کے ہوتے ہوئے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ذیشان کا یہ انداز، وہ ہمیشہ سے انتہا سے زیادہ احتیاط پسندی کی عادی ہے، جبکہ ذیشان کو ماہین کی فکر نے ہلکان کر دیا تھا۔ تمہاری ضروری میٹنگز تھی شانی، ماہین نے اب اسے گھور کر کہا تھا۔ وہ پہلو بدل کر بولا، ماہین تم اپنی بات کرو، کیوں پریشان ہو؟ اور یاد رکھنا تم سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے میرے لیے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وہ دوبارہ بولا، جہاں تک میٹنگز کی بات ہے علی دیکھ لے گا ماہی، فی الحال تم بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں بے انتہا فکر مندی تھی ماہین کو لے کر۔ اس سے پہلے ماہین کچھ کہتی، جنید شاہ ٹوک گیا دونوں کو یہ کہہ کر، یو گائز کیری آن، میں چلا۔ جنید نے مسکرا کر کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ماہین اور شانی اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ وہ دونوں اپنے پسندیدہ ریسٹورانٹ میں ایک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ ذیشان کئی دفعہ پوچھ چکا تھا اور ماہین اسے ٹالتی آ رہی تھی۔ پلیز ماہین بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیا بات ہے جو کئی دنوں سے تم کو پریشان کیے ہوئے ہے؟ پلیز بتاؤ۔ آج تو جنید محسوس کر گیا ہے، اب تو بتا دو پلیز، شانی نے ملتجی لہجے میں کہا۔ ماہین کی چپ اسے پریشان کر رہی تھی۔ شانی پلیز، میری بات تحمل سے سنو، پھر اسے سمجھنے کی کوشش کرنا پلیز۔ ماہین نے نرمی سے کہا، اس کا انداز سمجھانے والا تھا، پر شانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسی کیا بات تھی جو وہ تمہید باندھ کر بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو اٹل لہجے میں اپنی بات کہنے کی عادی تھی، اور جہاں بات ذیشان کو کہنے کی ہوتی ہے تو وہ اپنے شانی کو حکم دے کر اپنی بات منوا لیتی تھی۔ تو پھر ایسی کیا بات تھی جو ماہین کو تمہید باندھنی پڑ رہی تھی؟ اب صحیح معنی میں ذیشان پریشان ہوا تھا۔ کیا بات ہے ماہین، بولو، اب کہ وہ فکر مندی سے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ شانی، تم جانتے ہو میں اب تم کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، جو کچھ ہوا 6 مہینے پہلے، اس کے بعد اب کوئی امید نہیں رہی ہے۔ ماہین نے بالکل ہلکی آواز میں بے بسی سے کہا تھا۔ ماہین، یہ بات ختم ہو چکی ہے، اب اس کا کیا ذکر؟ اور تم کیوں پریشان ہو؟ ایک بیٹی ہے ہماری حرین، اور پھر تنویر بھی تو ہمارا ہی بیٹا ہے، ہماری فیملی مکمل ہے ماہین۔ ذیشان نے اس کی بات ہی رد کر دی یہ کہہ کر، پر ماہی چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوبارہ بولی، شانی، ہم کتنا بھی تنویر کو اپنی اولاد کہیں پر ہے تو وہ دانش اور نایاب کی اولاد نا۔ آپ کو اپنے بیٹے کی خواہش تو ہوگی جو آپ کا وارث ہو، یہ بات آج نہیں تو کل آپ کو محسوس ہوگی۔ ماہین جانتی تھی کہ اس کے اندر کتنا درد جگہ تھا یہ سب کہتے ہوئے، پر ہمیشہ سے ماہین حقیقت پسند رہی تھی، اس لیے آج بھی حقیقت کہہ رہی تھی۔ وہ دل سے تنویر کو اپنا بیٹا مانتی تھی، کیونکہ وہ پہلا بچہ تھا جس نے اسے ماں کہا تھا۔ پہلے وہ اس کی چھوٹی ماما تھی اور اب صرف ماما تھی۔ ماہین، یہ تم نہیں کسی اور کی زبان ہے جو تم بول رہی ہو۔ ذیشان نے اسے گھور کر دیکھا اور جتاتی لہجے میں پر یقین ہو کر کہا تھا، شانی، تم اولاد کے لیے ایک اور شادی کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماہین نے دل پر پتھر رکھ کر محبوب شوہر سے یہ کہا تھا۔ ماہین بس، شانی نے شدت سے کہا تھا، کیونکہ ماہین کی بات اس کی برداشت سے باہر تھی۔ شانی پلیز، میں ظالم نہیں ہوں، یہ آپ کا جائز حق ہے۔ ماہین اس کی گھوری کو اگنور کرتی جلدی سے اپنی بات مکمل کرنا چاہی، پر اس سے پہلے کہ وہ مکمل کرتی
اپنی بات وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، بس ماہین، تم ظالم ہو، بہت ظالم ہو، سمجھی تم؟ اٹھو، میرا دماغ گھوم رہا ہے تمہاری باتوں سے، اٹھو۔ پریشانی کھانا، پھاڑ میں جائے کھانا۔ وہ اندازے سے زیادہ پیسے ٹیبل پر پھینک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ویٹر کو آواز دی، سر 5 منٹ، کھانا بھی رکھ لو اور بل سے زیادہ پیسے رکھ لیں، ہم جا رہے ہیں۔ ویٹر ہکا بکا ہو کر ٹیبل پر دھرے پیسے اٹھائے جو کئی 5,000 کے نوٹ تھے۔ شانی ماہین کا ہاتھ تھام کر وہاں سے نکل گیا اور ماہین ارے ارے کرتی رہ گئی۔ شانی پوری بات تو سن لے، پر شانی اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ بس ایک لفظ اور نہیں ماہین۔ وہ جو کبھی اس پر ذرا سا غصہ نہ ہوا تھا، آج اس بات پر اس کا شدید رد عمل ماہین کو ہکا بکا کر گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس ریئیکشن پر۔ لندن کا منظر، دن میں کزن کی کال اور شام میں پھپھو کی کال اپنے موبائل پر دیکھ کر وہ ضبط سے اٹھا تھا۔ کیسے ہو تم؟ اور میری بیٹی کیسی ہے؟ آج ذرا میری اس سے بات کروانا۔ سلام دعا کے بعد پھپھو نے پہلا جملہ یہی بولا تھا، میں ٹھیک ہوں پھپھو۔ وہ پارکنگ کی طرف جا رہا تھا بات کرتے ہوئے۔ وہ کیسی ہے؟ تم نہیں بتا رہے ہو تو کم از کم اس سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہی دے دو، یا کمپیوٹر کا اس سے کہو، یا پھر موبائل وغیرہ، تاکہ ہم سے رابطہ تو کر سکے۔ مجھے اپنی بیٹی کی خبر تو رکھنی پڑے گی نا؟ پھپھو کے لہجے میں فکر تھی اپنی بھتیجی کو لے کر، جس پر وہ دانت پیس کر بولا، وہ جسے آپ بھی اپنے پاس نہیں رکھ سکی تو پھر آپ اس کی خبر لے کر کیا کریں گی؟ چاہے حالات جو بھی ہوں پاکستان میں، کم از کم میں آپ سے کوئی اسے رکھنے کو تیار نہیں تھا، تبھی تو اس طرح رخصت کر دیا جہاں پر، ورنہ میرا انتظار کرتے جب میں خود جاتا، آ کر رخصت کر کے لے جاتا۔ وہ کوئی بوجھ ہی تو تھی جسے سب نے اس طرح پھینک دیا، اور بوجھ کی فکر نہیں کرتے زیادہ۔ اس کے ہر ایک لفظ میں زہر ہی زہر تھا، جسے شدت سے محسوس کیا انہوں نے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس طرح کی بات کہو گے میری بھتیجی کے لیے۔ وہ افسوس کرتی رہ گئی، ان کے لہجے میں تعصب کی آمیزش تھی۔ اداس نہ ہو، بات کروا دوں گا، فی الحال جا رہا ہوں گھر۔ بہت مشکل سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا تھا، بس بیٹا، ایک التجا ہے، پرانی باتیں مت دہرانا، اور نہ ہی وہ بات دہرانا جو ابھی تم نے کہی تھی، یا جو میں نے اس دن کہی تھی۔ پھپھو نے سمجھایا۔ کون سی بات؟ تیمور نے حیرت سے پوچھا، پر لہجہ سرسری تھا۔ پھپھو سمجھ ہی نہ سکی اس کی حیرت۔ بس جو کچھ عفان نے کیا اس معصوم کے ساتھ، اس کے متعلق اسے کچھ مت کہنا، خدا را کوئی بات مت کرنا، وہ پہلے سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ بس تمہاری چاچی کو شرم ہی نہیں آئی ایسا الزام لگاتے ہوئے۔ اس مرد کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جس دن پھپھو اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے بیچ میں کال ہولڈ کا بھی کہا تھا، اور کوئی سٹاف آیا تھا تو میوٹ کر کے اس کی بات سننے لگا۔ اور جب وہ دوبارہ فون اپنے کان پر رکھ رہا تھا تو اسے محسوس ہوا جسے پھپھو کوئی بات کرتی رہی تھی۔ ہولڈ کہنے کے بعد وہ جو سن ہی نہیں پایا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ منتیں کر رہی ہوں گی، اس لیے اس نے ریپیٹ ہی نہیں کروائی اور نہ ہی کچھ ایسا کہا جس سے لگے کہ وہ بیچ میں اپنے سٹاف میں بات کرنے لگا تھا، اور ان کی بات سنی ہی نہیں۔ ان کے آخری الفاظ تو کچھ یوں تھے کہ بیٹا تم ہی مان جاؤ پلیز، وغیرہ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ ان کے لفظ سن کر اس نے سوچا، آج نہیں تو کل تو اس لڑکی کو لانا ہی تھا، کیونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اب چاہ کر بھی کبھی تعامر اسے چھوڑ نہیں سکتا، چاہے کتنی بھی نفرت کرے۔ اس لیے وہ رخصتی کے لیے مان گیا تھا، اور آج جو بات پھپھو نے کہی اس کے بعد اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لڑکی اتنا گر چکی ہے جو کچھ پہلے اس کے ساتھ کر چکی ہے، وہ ایک اور شخص کے ساتھ بھی کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے اندر اور زیادہ نفرت شدت سے محسوس کر رہا تھا اس لڑکی کے لیے۔ بہت ضبط کے بعد وہ بس اتنا بولا، پھپھو 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد میں بات کریں گے، بہت تھکا ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے میری جان، اس کا اور اپنا خیال رکھنا، تم دونوں مجھے پیارے ہو۔ وہ صرف بول کر پھر اللہ حافظ بول کر کال کاٹ گیا۔ تم اس قابل ہی نہیں ہے کہ تم پر ترس کھایا جائے۔ اب تمہارے وجود میں بسی ہوس کی آگ میں مٹاؤں گا، اس طرح مٹاؤں گا کہ کسی مرد کی طرف دیکھو گی نہیں تو تمہاری ٹانگیں کانپیں گی۔ ایسی وحشت تمہارے اندر بھروں گا کہ وعدہ ہے تم سے کبھی کسی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پاؤ گی، اور جب دیکھنے کی کوشش کرو گی تو تمہیں میرے دیے ہوئے زخم یاد آئیں گے۔ بہت برداشت کر لیا اور نہیں۔ وہ شدت سے بول کر اسٹیئرنگ پر مکہ مار کر بولا تھا یہ لفظ۔ آج کا دن لندن میں کوئی برف باری یا بارش لے کر نہیں آیا تھا، پر کڑی دھوپ کا موسم بھی کہہ نہیں سکتے۔ گرم کپڑوں کے باوجود اسے سردی لگ رہی تھی۔ سر میں شدید درد کے باوجود اس نے اپنے لیے دن کا کھانا بنا کر کھایا، پھر اس نے دوائی لی جو وہ شخص دے کر گیا تھا۔ سر درد پھر بھی کم نہ ہوا تو چائے بنا کر پی۔
اب جب سر درد کچھ کم ہوا تو اسے احساس ہوا اپنی ویران زندگی کا اور آنے والے وقت کا۔ جانے قسمت اس کے لیے کیا سوچے بیٹھی ہے، یہ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کاش یہ ممکن ہوتا تو گیا وقت واپس لا سکتی اور اپنی کی غلطیاں سدھار سکتی۔ کاش۔ آنکھوں میں نمی بڑھنے لگی۔ پھپھو، آپ کہتی ہیں کہ اس سے کوئی بات نہ کروں ماضی کی، کیونکہ ابھی وقت لگے گا، اسے ان زخموں کو بھرنے میں وقت لگے گا۔ پر پھپھو، اگر ماضی ویسے ہی رہنے دیا تو پھر حال اور مستقبل کا کیا بنے گا پھپھو؟ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چین سکون تباہ کیا ہے۔ وہ سسک اٹھی تھی سوچ سوچ کر کہ اب کیا کرے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا۔ سارا راستہ جو باتیں اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھیں وہ دوبارہ یاد آ گئیں۔ اسے دیکھ کر جو لاؤنج میں صوفے پر پاؤں سکوڑ کے بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر پہلو بدل گئی اور نظریں جھکا گئی۔ وہ اپنی ٹانگیں سیدھی کر کے پاؤں زمین پر رکھ چکی تھی۔ ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا اور اس مرد کے جسے اس لڑکی نے شدت سے محسوس کیا۔ دل کانپنے لگا تھا اس کے یوں دیکھنے سے۔ وہ اسے جتاتی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس بندے کا اگنورنس بھی برداشت نہ تھی۔ اب یوں دیکھنا بھی عذاب ہی تو تھا، کیونکہ اس کی نظر پیار کی یا کرم کی نہ تھی، بلکہ بہت کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دیتی تھی۔ اچانک اس کی طنزیہ آواز اس کے قدم روک گئی۔ کیا یوں ہی مفت کی روٹیاں توڑتی رہو گی یا کچھ کرو گی بھی؟ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا تھا تو وہ ساکت ہو گئی۔ جی، سارے گھر کا کام تم کرو گی، ہر ایک کام، اور میرے سب کام سمیت تم کرو گی، سمجھی؟ وہ غراتے ہوئے بولا تھا۔ جی؟ وہ تو بس اسے غصہ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس پر گھبراہٹ سوار ہوئی تھی۔ اس لمحے وہ خیالی میں آگے بڑھنے لگی تو وہ اس کا بازو تھام کر بولا، کہاں جا رہی ہو؟ رات کا کھانا آ کر کون بنائے گا؟ اور ویسے بھی خالی دماغ تو شیطان کا گھر ہوتا ہے نا، اس لیے نہ اب تم خالی دماغ رہو گی اور نہ ہی شیطان خیالات اور وسوسے تمہارے من میں آئیں گے۔ بہت مصروف رہو گی تم۔ اس کے لہجے میں سختی تھی، کسی قسم کی رعایت نہ تھی، سمجھی تم؟ اس بار وہ اسے جھنجھوڑ گیا۔ وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ اگر سمجھ گئی ہو تو جاؤ کچن میں کھانا بناؤ۔ وہ اس کا رخ کچن کی طرف کر کے خود اوپر کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی اس نے شکر کا سانس لیا۔ یا اللہ، اس شخص کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے تاکہ مجھے معاف کر سکے۔ اس نے کرب سے سوچا۔ دل تھا کہ عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، کیونکہ جس قدر وہ غصے میں تھا پتہ نہیں کیوں اس سے اچھے کی توقع نہیں تھی، اور جب اس نے تو صرف گھر کے کام کہے تھے تو وہ پرسکون ہو گئی، کیونکہ اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ وہ سکون سے دال چاول بنانا شروع ہو گئی۔ اگر یہی شخص 3 سال پہلے اس سے یہ کام کہتا تو شاید کبھی وہ بھی نہ کر پاتی، کیونکہ تب تو اسے ایک گلاس پانی تک خود بھی اٹھ کر پینے کی عادت نہ تھی، اور آج وہ سارے کام کرنے میں ماہر ہو چکی تھی۔ وقت، شاید وقت ہی ہے جو انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ کبھی وہ اپنے ماں باپ کی شہزادی ہوا کرتی تھی، پھر وقت نے کیا حالات بدلے کہ وہ کیا سے کیا ہو گئی۔ اس لمحے شدت سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کیا کچھ یاد آ گیا۔ 1 گھنٹے میں دال چاول تیار کر کے ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی۔ گھر میں تقریباً ضرورت کا ہر سامان موجود تھا، تو اسے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ پر ہاں، ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہوا تھا، پر سب سامان مل ہی گیا۔ دال چاول کے ساتھ اس نے رائتا بھی بنا لیا تھا، سلاد بھی کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ پانی کا جگ بھر کر ساتھ میں گلاس رکھ کر اس نے ٹیبل اچھی طرح سیٹ کر لی تھی۔ اتنا تو اس لڑکی کو اندازہ تھا کہ شخص کبھی بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھائے گا، کیونکہ جو شخص اسے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دے رہا وہ کس طرح اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔ کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے کی طرف واپس جانے لگی تاکہ ایک دفعہ وہ شخص کھانا کھا لے تو پھر آ کر وہ کھانا کھا لے گی۔ شاید اس میں اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اچانک وہ اپنے کمرے سے نکل کر بولا تو وہ نظر جھکا کر بولی، آپ کھانا کھا لیں، پھر میں کھا لوں گی۔ وہ اتنا کہہ کر جانے لگی، پھر اس کی آواز پر اسے رکنا ہی پڑا۔ وہ بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے، آؤ اس وقت کھانا کھاؤ، مجھے کچھ بات بھی کرنی ہے۔ اور وہ خاموشی سے آ کر ٹیبل پر بیٹھ گئی اور سکون سے اپنی پلیٹ میں دال چاول نکال کر چند نوالے ہی وہ مشکل کھائے تھے کہ وہ بولا، تم بھی لو۔ اس لڑکی نے اپنی پلیٹ میں تھوڑے چاول اور نکالے اور اس پر رائتا ڈالا۔ اسی وقت وہ شخص بولا، بیچارے عفان کے ساتھ یہ کر کے کیا ملا تمہیں؟ پہلے مجھے تباہ کیا، پھر ایک اور شخص کو۔ کتنے مردوں کو تباہ کرو گی جو تمہیں سکون آئے گا؟ وہ جو اس کے نارمل انداز سے تھوڑا پرسکون ہوئی تھی، بے ساختہ اس کے ہاتھ سے چمچ گرا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ کبھی وہ یہ بات کرے گا اس لڑکی کو۔ شاید یہ لگا کہ وہ شخص کبھی بھی اس بارے میں جان نہیں سکے گا، اور اگر وہ عفان کے بارے میں جان گیا ہے تو یقیناً وہ اس کی نظروں میں اور بھی زیادہ گر گئی ہے۔
وہ اندر ہی اندر خود کی نفی کرتی رہی اور اس کا دل کانپ رہا تھا، روح تڑپ رہی تھی اس لمحے۔ بولو، کیوں کیا اس کے ساتھ؟ تم اتنی بے شرم آخر ہو کیوں؟ اور کون سی حس کی تسکین نہیں ہوتی تمہاری جس کے لیے یہ کام کرتی پھر رہی ہو؟ اس کے لفظ تو گندے تھے ہی، پر اس کا انداز اس سے بھی گھٹیا تھا۔ سامنے والی لڑکی کو اس نے بغیر کسی چھڑی اور تلوار کے چیر پھاڑ دیا تھا۔ اس مرد کے لفظوں نے اسے اپنی نظروں میں ہی گرا دیا تھا، اور وہ ایک دم کرسی کھسکا کر بھاگنے کے انداز میں اوپر کی طرف چلی گئی۔ اپنا کمرہ لاک کر لیا، جس سے بہت زیادہ باز پرس کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس کے اتنا جلدی بھاگنے پر وہ حیران ہوا۔ گھٹیا، اتنا کہہ کر اس نے زمین پر تھوکا اور دوبارہ سکون سے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اسے کوئی فکر نہیں تھی جس نے یہ کھانا بنایا ہے وہ کھائے گی بھی یا نہیں، پر اتنا اسے یقین تھا کہ اب کم از کم کھانے کی اس میں ہمت نہیں ہوگی، اور اگلی مرتبہ اس سے اور بہت کچھ پوچھنے کی وہ اپنے اندر خواہش رکھتا تھا اور بہت جلد پوچھنے والا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے کافی دیر روتی رہی، آخر کب تک روتی؟ آنسو بہا کر خشک ہو ہی گئے تھے، اور جتنا سوچتی اتنا تکلیف ہوتی۔ یا اللہ، ایک گناہ کی معافی نہیں ملی، ایک اور الزام بھی آ گیا۔ اب کس کس بات کی صفائی دے کر اپنے کردار کو صاف کروں؟ یا اللہ، میری سانسیں ہی مختصر کر دے، کم سے کم اس بوجھ بھری زندگی سے کچھ تو آزادی ملے۔ میں کیوں ہوں؟ کس لیے زندہ ہوں؟ پہلے ہی سانسوں پر بوجھ کیا کم تھا کہ ایک اور بوجھ وہ اپنے اوپر محسوس کر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر روئے اور اپنا درد بتائے، پر کوئی نہیں تھا یہاں اپنا جو اس کی سنتا۔ کسی کو فرق نہیں پڑنا تھا اس کے رونے سے۔ رو کر تھکی تو واش روم کی طرف گئی تاکہ اپنا چہرہ دھو کر خود کو پرسکون کر سکے۔ منہ دھو کر وہ اپنا چہرہ شیشے میں دیکھنے لگی تو دیکھ کر بے انتہا افسوس ہوا۔ پہلے ہی خوبصورت نہیں تھی، اب اپنا چہرہ اور بدصورت سے لگنے شروع ہو گیا تھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ایک بار پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ میں اس قابل ہی نہیں کہ وہ مجھے معاف کرے، نہ شکل کے لحاظ سے نہ عقل کے لحاظ سے۔ اس شخص سے میری کوئی برابری نہیں ہے۔ کیوں کیا میں نے یہ سب؟ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے دامن میں کانٹے بھرنا کیا ہوتا ہے، کوئی مجھ سے پوچھے۔ شاید اس کی ساری زندگی خود کو کوسنے میں ہی گزر جاتی تھی۔ پچھلے 3 سال سے وہ خود کو کوستی ہی آ رہی تھی۔ کچھ دیر آنسو بہانے کے بعد دوبارہ منہ دھو کر ٹاول سے پونچھ کر باہر آئی۔ روم کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے ان حالات میں۔ اب تو سمجھوتے کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، کیونکہ اس کا شوہر عفان کے بارے میں جان چکا تھا، یہ الزام بھی اس کے سر آ چکا تھا۔ اس لڑکی کو سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی چابی سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آ چکا ہے، اور اچانک اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ویلکم ٹو ہیل ڈیئر، وہ اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ وہ گھبرا کر اس سے دور ہونا چاہتی تھی کیونکہ اس کی آواز میں نفرت کی شدت محسوس کر گئی تھی وہ لڑکی، پر وہ اس سے دور بھی نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ اس کی کمر پر اپنے دونوں بازو باندھ کر اسے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا گیا تھا وہ اس لمحے۔ اس کی پکڑ کمر پر سخت تھی، جسے مضبوط کر گیا تھا وہ مکمل اس کی باہوں کے حصار میں تھی۔ پھر بھی کوئی خوشنما سا احساس نہیں جاگا، کیونکہ یہ پکڑ کسی محبت کرنے والے محبوب کی نہیں، نفرت کی انتہا پر پہنچے ہوئے شخص کی تھی، جسے وہ لڑکی اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں اس دن کے لیے، وہ سسک کر بولی تھی، کیونکہ اسے شدید ڈر لگ رہا تھا اس شخص سے، کیونکہ اب وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر اکیلی یہاں تھی، سب سے دور اس انجان ملک میں۔ یہاں پر اس کے چند اپنے بھی تھے تو بھی بہت دوری پر تھے، اور فاصلے دلوں میں اتنے بڑھ چکے تھے کہ کوئی بھی اسے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اب کوئی اپنا اس کے ساتھ نہ تھا، ڈر تو لگنا ہی تھا۔ اس شخص کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت کو وہ پہلے دن سے ہی محسوس کر رہی تھی۔ اب تو سیاہ رات 4 سو پھیلی تھی، ڈر اور گھبراہٹ ہونا لازمی سی بات تھی۔ اتنا جلدی؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں کبھی بھی افسوس نہیں ہوگا اپنی حرکت پر، اور نہ ہی کبھی تم معافی مانگو گی مجھ سے اپنی اس حرکت کی۔ اب کہ وہ اس کی لڑکی کا رخ اپنی طرف موڑ گیا، وہ اب بھی اس کی کمر کے گرد بازو رکھے ہوئے تھا اور اس کی گرفت میں بھی تھی، اور اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ اس مرد کا انداز خاصا جتانے والا تھا، اس کا جتاتا لہجہ بہت کچھ باور کروا رہا تھا اس لڑکی کو۔ وہ اسے ماضی کی کہی بات کا حوالہ دے رہا تھا۔ میں آج بھی اپنے اس بات پر قائم ہوں، میں معافی صرف آپ کو تکلیف دینے کے لیے مانگ رہی ہوں، جو تکلیف آپ کو میری وجہ سے اٹھانی پڑی، کیونکہ جو میں نے کیا اس سے آپ کو تکلیف ہوئی تھی، جس کا درد آج بھی آپ کی آنکھوں میں واضح ہے۔ پر اس وقت جو میں نے آپ کو پانے کے لیے کیا وہ میری محبت کی انتہا تھی، اور میری محبت کے لیے میں کبھی آپ سے معافی نہیں مانگوں گی، اور محبت کو پانے کے لیے جو مجھے صحیح لگا وہ بھی میں نے کیا۔
اور اس کی معافی تو میں کبھی بھی نہیں مانگوں گی۔ وہ قطعیت سے بولی تھی۔ شروع کے کہے لفظوں میں تو نرمی تھی، پر آخری لفظوں میں اس کی شدت پسندی آج بھی اس شخص نے محسوس کی۔ آخری لفظوں میں اس کے لہجے میں محبت کا غرور بول رہا تھا، جو اس شخص کو شدید ناگوار گزرا تھا۔ اس شخص کو اس لڑکی کی اس ادا سے نفرت تھی۔ بہت غرور ہے تمہیں اپنی اس محبت پر؟ وہ شدت سے اس کی کمر پر اپنی پکڑ مضبوط کرتا تند لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے ایک جواب پر وہ اس کی آنے والی ساری زندگی کا حساب کتاب رکھنے والا تھا وہ شخص، پر وہ لڑکی صدا کی بے وقوف سمجھی ہی نہیں اس کی بات اور اس کے انداز کو۔ اس کے اندر آج بھی بے انتہا بچپنا بھرا تھا، جو ہر چیز کو ہلکا لے لیتی تھی۔ دوسری طرف وہ شخص دل سے دعا کر رہا تھا کہ وہ مکر جائے اپنی بات سے، ورنہ آگے جو اس کے ساتھ ہوتا وہ شاید اس کی سوچ اور سمجھ سے بھی پرے تھا، پر وہ سمجھنے سے بھی قاصر تھی۔ ہاں، غرور ہے مجھے اپنی محبت پر۔ میں نے اپنی محبت کے لیے جو کیا وہ میرے لیے صحیح تھا۔ جانے کس جذبے کے تحت وہ بغیر ڈرے اپنی بات کہہ گئی۔ اس شخص کو اس قدر غصہ آیا کہ اس نے کئی تھپڑ اسے مارے اور بولا تو شدت سے بولا، محبت نہیں تھی، ہوس تھی، ہوس، سمجھی؟ بہت ہوس ہے تمہارے اندر، اسی لیے تو تم نے مجھے پہلے اپنا شکار بنایا، اس کے بعد عفان کے ساتھ۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو مرد تمہاری زندگی میں آئے گا اس کے ساتھ اس طرح کرو گی؟ ہاں؟ اب کہ وہ اس بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، ہوس نہیں تھی وہ، میں نے کچھ نہیں کیا عفان۔ وہ تڑپ کر سسک کر بول رہی تھی، پر عفان کا نام مکمل ہونے سے پہلے وہ ایک بار پھر سے اسے ایک اور تھپڑ مار کر بولا، چپ، ایک لفظ منہ سے مت نکالنا میرے سامنے تم کسی غیر مرد کا نام لو، اتنی ہمت آ گئی ہے تمہارے اندر؟ کئی تھپڑ کی وجہ سے وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گئی تھی، پر وہ دوبارہ اسے بازو سے تھام کر اپنے روبرو کھڑا کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غراتے ہوئے بولا، آج کے بعد تمہارے اندر کی ساری بے شرمی ختم کر دوں گا، ایسا حال کروں گا تمہارا کہ کبھی کسی مرد کی طرف دیکھ بھی نہیں پاؤ گی، اور جانتی ہو اپنے شوہر کو بھی نہیں دیکھ پاؤ گی، اور میرا وعدہ ہے خود سے، نظر ملانے کے قابل میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ تم اس وقت کو کوسو گی جب تم نے میرے ساتھ وہ حرکت کی تھی، اور ہر لمحہ خود کو کوس کر یہ زندگی گزارو گی۔ تمہارا چھٹکارا ممکن نہیں ہے، اور اب میں جو تمہارے ساتھ کروں گا وہ اس عمل کا رد عمل ہے جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اور یاد رکھنا تم، پر میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں، جتنا کروں گا اتنا کم ہی ہوگا۔ اس کے لہجے کی کاٹ اور اس کے لفظوں میں اس قدر شدت تھی کہ وہ گھبرا گئی تھی، اور لمحے بھر میں اس نے فیصلہ کر لیا خود کو واش روم میں بند کرنے کا، کیونکہ اس شخص کا غصہ برداشت کرنے کی اس میں اور ہمت نہیں تھی، اور بہتر یہی تھا کہ اس وقت اس کی نظروں سے دور چلی جائے، اور کوئی جگہ تو اس کے سمجھ میں آئی ہی نہیں، اس لیے واش روم سے بہتر تو کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اور اسی پر عمل کرنے کے لیے وہ جلدی سے اپنا بازو چھڑا کر جانے لگی۔ اس وقت اس کا بازو دوبارہ تھام گیا، اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دوپٹہ اس کے تن سے جدا کیا۔ وہ تڑپ کر چیخی اور بولی، پلیز یہ نہیں، یہ ہوس ہی ہے جس نے تمہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا ہے، وہی تو نکال رہا ہوں۔ شکر ہے کوئی گناہ نہیں کر رہا، تم سمجھنا شوہر اپنا حق وصول کر رہا ہے، پر ایسے وصول کروں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی۔ اگر وہ یہ سب اسے ڈرانے کے لیے بھی کہہ رہا تھا تب بھی وہ ڈر چکی تھی، اس کے اندر خوف جا گیا تھا، اپنی نسوانیت کی توہین اسے کسی طور منظور نہ تھی۔ نہیں، ایسے نہیں، وہ بے بسی سے سسک کر بولی، اب کہ اسے اور نزدیک تر کر کے اس کی کمر میں ایک بازو ڈال کر اپنے قریب کرتا ہوا بولا، تو پھر اور کیسے؟ سوالیہ انداز میں پوچھ کر پھر طنزیہ انداز میں ہنس کر بولا، پیار سے کروں؟ ہاں۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذلیل کر رہا تھا، پر وہ تو آنکھیں بند کر گئی ذلت کے مارے، اور کچھ بولنے کی بھی ہمت نہ تھی اس کے اندر، پر وہ تو اپنے طنز کے تیر برساتا ہی جا رہا تھا۔ اس لیے پھر بولا تو سخت لہجے میں، پیار سے کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ کس قدر شدت سے بولا تھا وہ، صرف نفرت ہی تھی اس کی آواز میں۔ وہ تو بس آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس لڑکی کے لفظ اپنی موت آپ مرتے ہی چلے گئے۔ وہ ذلت اور رسوائی کے کس کفار پر اس لیے لے کر جا رہا تھا، اور کہاں بس ہوئی تھی اس کا تو فیصلہ بھی ہونا تھا باقی۔ تم ایسی عورت ہی نہیں ہو جسے پیار سے کوئی مرد عزت سے اور جائز طریقے سے جائز حق وصولے۔ تم نے بھی تو یہی کیا تھا نا، میری عزت داؤ پر لگا کر مجھے حاصل کیا تھا۔ اگر آج رات میں لٹیرا بنا تو تم بھی تو وہی ہو، تم نے بھی تو لوٹ کے مال کی طرح مجھے حاصل کیا تھا نا، تو میں تو لٹیرا ہی بنوں گا، اور آج تو میں بتاؤں گا کہ ایک لٹیرا کیسے عزت لوٹتا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ پر زور دے کر اس کے اندر اپنے لفظوں کا زہر انڈیل رہا تھا، جس پر وہ تڑپ اٹھی۔ وہ تو اس کی روح کو بھی کچوکے لگا رہا تھا۔
جہاں تک محبت کی بات ہے جس کی تم دعوے دار ہو، اس سے تمہیں کراہیت نہ کروائی تو میرا نام بھی۔ اس سے پہلے وہ اپنا جملہ مکمل کرتا وہ خود کو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، اور اگلے ہی پل اس نے تیزی سے جیسے پکڑا تو اس کی قمیض پر ہاتھ پڑا۔ وہ لمحے کے آدھے حصے میں اسے پھاڑ دیا۔ وہ تڑپ کر چیخ اٹھی۔ اگلے پل وہ اسے بالوں سے دبوچ کر بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ باقی قمیض تن سے جدا کر دی اور جو خود کو بچانے کے لیے ہاتھ سے مکے برسا رہی تھی، اب اپنے تن پر ہاتھ پھیلا کر خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ اس کے بالوں پر گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ بال کچھ دیر ایسے ہی اس نے پکڑے رکھے تو شاید جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ وہ سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ چند لمحوں میں اسے بیڈ پر پٹخا اور وہ ہمت جمع کرتی اٹھنے لگی تو اسے پاؤں سے پکڑ کر اپنی اور کھینچتا اس پر اپنا وزن ڈال گیا اور وہ بے بسی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ میں فرشتہ صرف نہ صحیح اچھا انسان ضرور تھا، مجھے جانور بننے پر تم نے مجبور کیا۔ اب اس جانور کی حیوانیت بھی سہ کر دیکھو۔ وہ اللہ کا واسطہ اسے ماں باپ کا واسطہ دینے لگی، پر وہ اس کے ہونٹوں پر ٹوٹ پڑا۔ جب خون کا ذائقہ محسوس ہوا تب جا کر اس کی جان بخشی۔ وہ تڑپ کر لمبے سانس لینے لگی اور اس کے بال جکڑتا ہوا بولا، اب کچھ مت بولنا، نہ کوئی مزاحمت کرنا بیوی، اب اگر بولی تو چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اس کی غراہٹ پر وہ ڈر گئی تھی۔ واقعی اس پر جنون سوار ہو چکا تھا اسے بکھیر کر رکھنے کا، اور وہ اس کی ذات کو برے طریقے سے بکھیرتا ہی چلا گیا۔ خود کو جانور لٹیرا کہنے والا حقیقتاً میں اسے ان ساری باتوں کا مطلب عملی طور پر سمجھا گیا۔ جا بجا دانتوں کے نشان بھرا اس کا وجود کسی بھی شوہر کی قربت کی نشانی تو قطعی نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ظلم کی انتہا کے نشان تھے جس لڑکی کے وجود کا حصہ بن چکا تھا۔ اگلے پل وہ اسے دھکا دے گیا، تمہاری اوقات نہیں ہے میرے برابر سونے کی۔ آخری ذلت بھرے لفظ کے ساتھ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ لندن میں اس قیامت کی رات کے بعد کی صبح ہو چکی تھی۔ وہ پوری طرح آنکھیں کھولے بیدار ہو کر کتنی دیر چھت کو گھورتا رہا۔ رات کا ہر ایک لمحہ فلم کی طرح آنکھوں میں چلنے لگا۔ کیا کچھ یاد آیا۔ 3 سال پہلے اپنے احساس ضیاء میں گزارنے والا شخص کل رات اپنے اندر کا غبار نکال گیا۔ صحیح کیا یا غلط کیا، فی الحال تو ذہن کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ بس اتنا اس شخص کو پتا تھا یہ سب کرنا ضروری تھا اس لڑکی کی لگام کسنے کے لیے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ اٹھ بیٹھا اور ایک نظر اپنے پہلو میں دیکھا۔ یاد آیا وہ تو اسے گرا چکا تھا زمین پر۔ وہ اسے اپنے پہلو میں جگہ دینے کو تیار نہیں تھا، پر اپنی قربت میں سزا دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ زمین پر وہ بے سود پڑی تھی، جانے کیوں ہونک سی اٹھی تھی اس کے اندر۔ اسے یوں پڑا دیکھ کر وہ نیم برہنہ حالت میں تھی، چادر میں لپٹا اس کا وجود اس کے ساتھ ہوئی زیادتی کا صاف پتہ دے رہا تھا۔ اٹھو، اس کا کندھا ہلا گیا۔ بیڈ سے جھک کر جب وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، چادر میں لپٹے وجود کے اوپر کی طرف چادر کو کھینچ گیا تاکہ مکمل ڈھک جائے وجود، اور اسے کھڑا کر گیا۔ اٹھو، آنکھیں کھولو۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی۔ اسے خود سے لگائے واش روم تک لے گیا اور پانی کے چھینٹے مارے اس کے منہ پر۔ وہ صحیح معنی میں ہوش میں آ چکی تھی۔ کل رات کا منظر آنکھوں میں اترا تو اسے دھکیل کر اس سے دور ہونا چاہا، پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، وہ سسک کر چیخی تھی۔ وہ بے بسی محسوس کر کے تڑپ اٹھی۔ شش، مجھے خود سے دور کرنے کا سوچنا بھی مت، سمجھی؟ یہ میری مرضی ہوگی تمہیں پہلو میں رکھ کر تمہارا وجود استعمال کر کے پھینک دوں یا قریب تر رکھوں، پر فیصلہ میرا ہوگا، سمجھی؟ واقعی وہ سفاکیت کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی روح میں ایک اور تیر پیوست کر گیا۔ کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگی تھی پر اس کے زخمی ہونٹ پھڑپھڑا اٹھے تھے اور ڈر کے مارے کچھ بول نہیں پائی۔ وہ اس کا جبڑا دبوچ کر اپنی طرف اس کا رخ کر کے بولا، غسل کر کے اور اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ، سمجھی؟ 3 سال جتنا آرام کرنا تھا کر لیا، اب اچھی بیویوں والے سب فرض نبھاؤ۔ باقی مجھ سے اچھے شوہروں والی امید مت رکھنا، کیونکہ میں نے تمہیں بیوی بنانے کی خواہش نہیں کی، بلکہ تم نے مجھے شوہر بنانے کی خواہش کی ہے اور خود آ کر میرے گلے پڑی ہو۔ 20 منٹ سے زیادہ وقت تمہیں نہیں دے سکتا۔ تیار ہو کر نیچے آ جاؤ، ناشتہ بناؤ۔ آج تو کچھ رعایت دے دوں گا پر کل سے کسی بھی قسم کی رعایت نہیں ہوگی میرے کام کے معاملوں میں۔ تمہارا دن بھی میرا ہوگا اور رات بھی میری۔ وہ اس کا جبڑا چھوڑ چکا تھا۔ وہ لڑکی نفرت سے منہ پھیر چکی تھی۔ سامنے لگے شیشے میں وہ اس کے وجود کو بے ساختہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سوجے ہونٹ، چہرے پر خراش کے نشان، گلے پر جا بجا دانتوں کے کاٹنے کے نشان۔ اسے یاد تھا کل رات وہ چادر کے نیچے ایسے کئی زخموں سے اس کا جسم چھلنی کر چکا تھا۔ بے ساختہ دل زور سے دھڑکا، عجیب سی کیفیت ہونے لگی تھی۔ جانے کیوں وہ بھگ بھگ کر رو رہی تھی۔
اپنی بے بسی پر وہ اس پر گرفت ہلکی کر گیا تو وہ چادر کو مضبوطی سے تھامتی اس سے الگ ہو گئی۔ جلدی آؤ فریش ہو کے، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولا۔ جی، وہ سر جھکائے بولی۔ وہ واش روم سے باہر نکل گیا اور کنڈی لگائی زمین پر بیٹھتی ہی چلی گئی۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد اس کی وارننگ یاد آئی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیشے میں خود پر نظر پڑی تو بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ وہ اس مرد کے کہے ہوئے کل رات کے لفظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے کہ اب کبھی خود سے نظر بھی نہیں ملا پاؤ گی، اور حقیقتاً وہ یہ سب کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ خود سے نظریں ملانے کے بھی قابل نہ رہی تھی اس ذلت اور توہین کے بعد۔ اپنے وجود کو رگڑ کر دھونے کے باوجود اس کا زخم اور بے رحم لمس خود سے جدا نہیں کر پائی۔ بہتے پانی میں اس کے رائگاں آنسو بھی بہتے ہی چلے گئے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی کسی کی نظر میں۔ جو لوگ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں ان کا شاید انجام یہی ہوتا ہے۔ بخت کے تخت سے یکلخت اتارا ہوا شخص۔ تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص؟ وہ 30 منٹ بعد کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، بے تاثر چہرے کے ساتھ۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات تھی کہ مرد زیادتی کرنے کے بعد بھی عورت کو دبا کر رکھ دیتا ہے۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا پر زبان پر کف لگائے بھینچے ہونٹوں کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ فریش سا سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ ناشتہ لگا چکی تھی، اس سے جلدی سے نکل جانا چاہتی تھی بغیر اس کی نظروں میں آئے۔ رکو، اس نے کہا۔ اس کے قدم تھم گئے۔ کھانا سرو کرنے کے لیے ملازمہ میں رکھنا افورڈ نہیں کر سکتا، یہ کام بھی تم کرو گی اب سے، میرے بعد کھاؤ گی تم۔ وہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور آرڈر پاس کر گیا۔ وہ بھینچے ہونٹ کے ساتھ کھانا سرو کرنے لگی، ایک ماندی کی طرح کھڑی تھی اس کے پہلو میں۔ اس کے اگلے حکم کی منتظر اس کی مردانہ انا کو تسکین پہنچا رہی تھی اس کی یہ سعادت مندی۔ وہ سکون سے ناشتہ کرتا رہا، اسے اپنے کئی اور کام سونپ کر ہاسپٹل چلا گیا۔ مسیحا والے شعبے سے منسلک لوگ بھی اس قدر ظالم ہوا کرتے ہیں، یہ تو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے دیے کام وہ تقریباً نمٹا چکی تھی۔ وقفے وقفے سے رو کر وہ خود کو اور کمزور کرتی جا رہی تھی۔ کپڑے دھو چکی تھی، کپڑے استری والے کپڑے استری کر چکی تھی، گھر کی مکمل صفائی وہ کر چکی تھی۔ شام کے 7 بجے وہ آیا تو وہ صبح والے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر وہ بولا، دن کو کھانا کھایا تم نے؟ ہاں، وہ مختصر بولی۔ تو جاؤ ایک گلاس پانی لے آؤ۔ اس نے حکم دیا اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں وہ پانی بھر کر گلاس ٹرے میں رکھ کر اس کے سامنے لائی۔ رکھ دو ٹیبل پر اور بیٹھو یہاں۔ اسے بیٹھنے کو بولا، وہ تو گھبرا کر بیٹھ تو گئی پر کافی فاصلہ رکھ کر، اور وہ اپنی جیب سے 2 گولیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا گیا اور بولا، کھا لو، کیا ان سے تمہارا دیا درد کم ہو سکتا ہے؟ وہ زخمی لہجے میں بولی تھی، بے انتہا درد تھا اس کے لہجے میں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے یہ سب کہتے ہوئے، کیونکہ ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ غصہ نہ ہو جائے۔ تو زبان چلنا شروع ہو گئی ہے تمہاری؟ گڈ۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دیتا ہوں کہ کوئی درد کی گولی نہیں ہے، اور مجھے تمہارا درد کم کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی صفاقیت کو شدت سے اس معصوم نے محسوس کیا۔ پھر کیا ہے یہ؟ وہ رو دینے والے لہجے میں بولی تھی۔ اسے اس کی بات بہت بری لگی تھی۔ شاید 2 بول ہمدردی وہ ڈیزرو کرتی تھی، پر وہ شخص اس قابل بھی اس کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھتی رہی، جہاں پر صرف نفرت ہی نفرت، صفاقیت ہی صفاقیت تھی۔ کوئی رحم کا جذبہ نہ اس کی آنکھوں میں تھا نہ چہرے پر۔ وہ چہرہ تو ایک ظالم کا چہرہ تھا، ایک مغرور اور انا پرست کا چہرہ تھا۔ یہ گولی میری سیفٹی کے لیے ہے، کیونکہ تم جیسی عورت کے وجود میں ان نفرت کے لمحات کا کوئی ذرہ نہ رہ جائے، اور کوئی دوسرا وجود بھی اس نفرت کی بھیٹ نہ چڑھ جائے۔ یہ گولیاں انہی بچاؤ کی تدبیریں ہیں۔ مجھے تمہارے وجود سے کوئی اولاد نہیں چاہیے۔ وہ نفرت کی اس انتہا پر پہنچ جائے گا اس لڑکی نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کے لفظوں سے تڑپ بھی اٹھی تھی، ایسا لگا کہ شرم سے کہیں ڈوب مرے۔ اس قدر شرمندگی ہوئی تھی اسے۔ اس کے لفظوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی اس توہین پر وہ شخص بے پرواہ بنا اس کا چہرہ دبوچ کر گولیاں اس کے منہ میں ڈال کر اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا گیا۔ وہ سارا کا سارا پانی کا گلاس اسے زبردستی پلا کر ہی چھوڑا تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔